السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة قال الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالی نے جو اوامر اور نواہی یعنی وہ اعمال جن کے کرنے کا لوگوں کو حکم دیا ہے یا جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ دراصل اسی لیے ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کرنے یا نہ کرنے کا منصوبہ خود سے نہ بنائے کہ کون سے کام میں نے کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، نہ ہی لوگوں کو دیکھ کر وہ ایک منصوبہ بنائے کہ جو لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی اسی طرح کر رہوں گا، جو لوگ بچ رہے ہیں جس سے میں بھی اس سے بچوں گا، یا بدلے کے اعمال کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو میں اچھا کروں گا، لوگ برا کر رہے ہیں تو میں برا کروں گا۔ یہ سارے قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو آپ کر رہے ہو وہ قبول ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اور آپ صحیح عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ کرتے ہو۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ چوری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ڈکیتیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے برا کہیں گے، یہ جو بندہ ہے جس کے خلاف میں کوئی ظلم کا ارادہ کر رہا ہوں وہ مجھ سے بدلہ لے لے گا، یا پولیس مجھے پکڑ لے گی، مجھے جیل ہو جائے گی، سزائیں ہو جائے گی۔ تو اب یہ غلط کاموں سے یہ بندہ بچ رہا ہے، لیکن اس میں للہیت نہیں ہے۔
ابلیس کی وجہ سے تو کافر بھی وہ بہت سے برے کاموں سے بچ رہا ہوتا ہے. لوگ برا نہ کہے اس کی وجہ سے تو کافر مشرک بھی بہت سے برے کاموں سے بچ رہا ہوتا ہے. مسلمان کی اور غیر مسلموں کی فرق یہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ جس کام سے بھی بچ رہا ہے، جس کام سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب روزے کا ذکر ہوا تھا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہی ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کوئی نیکی کا کام کرے، یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کسی برائی سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی اور غرض، کوئی اور لالچ اور مقصد وہ نہ. تو یہ بہت ضروری ہے. ہر مسلمان کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ میں جو بھی کام کروں گا نیکی کا تو اللہ کی وجہ سے، جس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا تو صرف اللہ کی وجہ سے. اس میں دنیا کا کوئی خوف، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کا کوئی غرض اور مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے وہ واقعہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی، اس کو یاد رکھا کریں کہ انہوں نے مدینہ سے باہر جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور سخت گرمیاں تھیں اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کھانا تیار کیا، دسترخوان بچھا دیا، اور اتنے میں وہاں پہ ایک چرواہا تھا. تو اس چرواہے کو بلا کے کہا کہ آ جاؤ آپ بھی کھانا کھا لو ہمارے ساتھ. اس نے کہا میرا تو روزہ ہے. تو انہوں نے کہا اتنی سخت گرمی ہے اور آپ نے اس میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، جو وقت مجھے ملا ہے یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے. بہرحال یہ صحابہ متاثر ہوئے اور پھر ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنی ایک بکری دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کا مالک نہیں، میں تو صرف چرواہا ہوں، مالک دوسرا ہے اور اس نے مجھے بیچنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو صحابی نے اس کو چیک کرنے کے لیے ویسے ہی کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ہمیں دے دو، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے اور آپ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، وہ جو بکری تھی اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کی در اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے. تو یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ مدینہ میں آ کے معلومات کی کہ وہ چرواہا اس کا مالک کون ہے. تو مالک کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ جو غلام ہے یہ میں آزاد کرتا ہوں. اس کو بھی آزاد کر دیا اور جتنی بھیڑ بکریاں تھیں وہ بھی اس سے خرید لی اور اسی غلام کو وہ بھیڑ بکریاں بھی دے دی کہ یہ آپ لے لو، آپ آزاد بھی ہو اور یہ بھیڑ بکریاں بھی آپ کی ہو گئی. تو اس سے یہ چیزیں بھی معلوم ہو گئی کہ دیکھو کوئی بھی شخص اگر آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ پکڑ میں نہیں آ رہے ہو، آپ کا کوئی دنیا کا نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر جو کام آپ کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہو تو آپ اس سے رک جاؤ. یہ اصل ایمان ہے. مثال کسی جگہ پہ پیسے پڑے ہو، کسی سے پیسے گر گئے، اب وہاں پہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ اٹھا لیے، اس بندے سے کہا کہ بھائی رک جاؤ آپ کا پرس گر گیا یہ لو، یا یہ پیسے آپ کے رہ گئے یہ لے لو. حالانکہ وہاں پہ اور کوئی نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. تو اصل میں ایمان یہ ہے. اور ایسا ایمان جب انسان کے دل کے اندر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے،
تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جیسے ایک مثال وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، حالانکہ لوگ بڑی زیادتیاں کرتے ہیں۔ ہماری بھی زندگی گزر رہی ہوتی ہے نا، تو کبھی دوست زیادتی کر دیتا ہے، کبھی پڑوسی کر دیتا ہے، کبھی رشتہ دار کر دیتا ہے، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم اس سے اکثر ڈبل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر ظلم ہے۔ اگر کسی نے بدلہ لینا ہی ہوتا ہے تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، برابر کے جواب آپ دے سکتے ہو، برابر سے زیادہ نہیں، لیکن برابر سے زیادہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، معاف کرتے نہیں، صبر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر صبر کرو گے تو یہ بہتر ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو وہ اکثر لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، چاہے بڑی بڑی تکلیفیں ان کو مل جاتی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے؟ تو چونکہ ہم سے بھی گناہیں ہوتی ہے، خطا ہوتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے آسانی کے ساتھ، تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ آپ کے ساتھ جتنی برائیاں ہوئی ہیں، بس اللہ کی خاطر معاف کرنا ان لوگوں کو شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ ایک تیسری مثال دیکھو، صحابی جو نا ایک لونڈی کو مار رہا تھا کسی غلطی پر، یا غلام کو مار رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے اور آواز دی کہ تو اس پر اتنا قادر نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ آپ پر قادر ہے، یعنی تمہارا اس پر اتنا زور نہیں چلتا جتنا اللہ تعالیٰ کا تجھ پہ زور چلتا ہے۔ تو یعنی اگر اس کو ڈرانے والی بات کی تو انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کوڑا اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور پھر انہوں نے ڈر کے مارے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کہا کہ میں نے اس کو غلام کو یا لونڈی کو آزاد کر دیا اللہ کی خاطر، کیونکہ اس زمانے میں لونڈی اور غلام بکا کرتے تھے، لوگ بیچتے تھے، فروخت ہوتے تھے، خریدا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا قیمتی مال ہوتا تھا، جیسے بیڑ بکریاں، گائے، اونٹ، اس سے زیادہ قیمتی چیزیں، کیونکہ غلام لونڈی آپ کے لیے سارے کام بھی کرتے تھے اور آپ کے لیے کما کے لاتے بھی تھے، لیکن اس صحابی نے اللہ کی خاطر اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ایمان ہے، یہ وہ اصل ایمان ہے۔ وہ کفل کا جو واقعہ ہے کہ وہ سارے گناہ کیا کرتا تھا، اور ایک خاتون اس کے پاس آئی، اس کی حاجت تھی، بہت زیادہ محتاج ہو گئی تھی، غریب تھی، مسکین عورت تھی، اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا لیکن میری حاجت پوری کرو۔ تو وہ مجبور تھی، راضی ہو گئی، لیکن پھر اس نے انہیں کہا کہ دیکھو جو اللہ نے حق دیا ہے اس کے بغیر میرے ساتھ اس طرح معاملہ نہ کیے، یعنی اگر آپ کا ارادہ ہے تو مجھ سے شادی کر لو، اس کے بغیر نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بات سے ڈر گیا، اور اس نے وہ پیسے بھی دے دیے اور کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بچا لیا اور چلا گیا گھر۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی رات یہ مر گیا، اسی رات۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے آج رات مرنا ہی ہے، کیونکہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میری جو کفن ہے وہ کمپنی سے، فیکٹری سے تیار ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہے، یا مارکیٹ سے بھی تیار ہو کے وہ دکان میں آ چکی ہے، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کا جو خاتمہ ہوا بڑا ہی خیر کے ساتھ ہوا، حالانکہ ان کی زندگی خراب گزر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مشہور احادیث آپ لوگ اکثر سنا کرتے تھے، بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو پانی پلا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی بخشش کر دی، کیونکہ وہ کتا بڑا پیاسا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں اگر انسان ہو، پیاسے ہوں، مسلمان ہو، آپ ان کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اس کا کتنا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ یہ نیت اتنی عجیب چیز ہے، اچھی نیت، خالص نیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو نکلا
کہ میں صدقہ دوں چھپ کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ دیا تو صبح پتہ چلا کہ کسی نے ایک مالدار شخص کو صدقہ دیا ہوا. اب اس کو کیا پتہ تھا؟ پھر اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو میں نے دیا تھا اور میں تو چاہ رہا تھا کہ اندھیرے میں دوں کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ تو مستحق نہیں تھے، تو مالدار ہے. تو پھر اس نے جو ہے وہ ایک اور شخص کو دیا، تو وہ چوری کے لیے جا رہا تھا، چور تھا، تو چور کو صدقہ دے دیا. اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا. پھر تیسری رات نکلا ہے تو ایک عورت کو دے دیا کہ مردوں کو میں نے عورت کو دے دیتا ہوں. تو وہ بدکاری کے لیے جا رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا. صبح یہ بات ہے کہ بدکار عورت کو کسی نے صدقہ دیا ہوا ہے. اب یہ پریشان کہ امیر کو دے دیا اور چور کو دے دیا، بدکار عورت کو دے دیا، لیکن سب کا اس کو اجر مل گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا. اور اس اخلاص کا اثر یہ ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ امیر شخص نے سوچا کہ یہ جس نے مجھے دیا ہے تو یہ بھی میری طرح امیر ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، میں کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ تو اس نے بھی دینا شروع کر دیا. اور جو چوری کے لیے جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ میں تو پیسوں کی خاطر جا رہا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے ہی دے دیا تو میں کیوں چوری کروں؟ یہ تو ظلم ہے، گناہ ہے، زیادتی ہے. وہ چوری کے بغیر ہی واپس چلے گئے. جو بدکار عورت تھی وہ بھی پیسوں کے لیے جا رہی تھی کہ مجھے پیسے ملے، اس نے بھی توبہ کر کے کہ اللہ نے مجھے ویسے دے دیا، اور راستے اللہ تعالیٰ دے دے گا اور اس کے حلال ہوئے. تو دیکھو سب کے لیے کتنا وہ متاثر کن ہو گیا، ہر ایک کے لیے ایک سبق مل گیا. یہ نیتوں کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے. اس لیے احادیث میں بات موجود ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیں رمضان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی خاطر ہم نیک اعمال کریں اور اللہ کی خاطر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو اس وقت سے لے کر عید کی نماز تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آپ گھر پہ ہو، آپ راستے میں جا رہے ہو، بازار میں ہو، ہر وقت یہ تکبیرات کا وہ اہتمام کرنا چاہیے. خواتین بھی پڑھے، وہ ہلکی آواز میں پڑھے، مرد حضرات اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کچھ سنت ایسی ہوتی ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. جیسے ہی عید کا چاند وہ نظر آتا ہے تو تکبیرات کا اہتمام شروع کر کے نماز تک وہ کرنا چاہیے. دوسرا جو اکثر لوگ عمل نہیں کرتے عید کے حوالے سے، کہ خود تو عیدگاہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی خواتین نہیں جا رہی ہوتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی، یعنی ان کی ماہواریوں کی وجہ سے، وہ بھی جائے عیدگاہ. وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن پیچھے بیٹھے گی تاکہ مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہو، دعا میں شریک ہو جائے جو دعائیں مانگی جا رہی ہوتی. اب اندازہ لگاؤ وہ خواتین جو سرے سے نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کو بھی کہا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک خاتون کے پاس جو ہے وہ برقع نہیں ہے، چادر نہیں ہے پردے کے لیے، وہ کسی اور خاتون سے لے لے لیکن جائے. لیکن آج دیکھیں مسلمانوں نے اس پر بھی عمل چھوڑ دیا ہے. خواتین عیدگاہ میں نہیں جاتی. بہت کم خواتین ہوتی ہے جو عیدگاہ میں جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتی ہے. تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. تیسری بات وہ یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ وہاں پہ نوافل پڑھی جاتی ہے. نماز سے نہ پہلے نہ بعد میں وہاں پہ عیدگاہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. بس ڈائریکٹ وہ نماز ہے، نماز کے بعد خطبہ ہے، خطبہ ادا کیا جاتا ہے، اس میں دعائیں بھی مانگ لی جاتی ہے اور نصیحتیں بھی کر دی جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہو کہ بندہ بالکل آخر میں گیا ہے، وقت پہ پہنچے، پھر یہ بھی نہ کرے کہ خطبہ سنے بغیر باغ نکل آئے اور دعاؤں میں شریک ہو جائے، وہ واعظ و نصیحت وہ سن لے پھر اس کے بعد آئے.
اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ کھجورے کھا کے بندہ چلا جائے، تاک کھجورے کھا کے اور عیدگاہ پہ چلا جائے. اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جس ایک راستے سے اگر آپ گئے ہو تو واپسی میں دوسرے راستے پر آ جائیں. ایک اور سنت وہ یہ ہے کہ پیدل جانا یہ زیادہ بہتر. عیدگاہ کے لیے آپ جا رہے ہو تو پیدل جاؤ، وہاں پہ عیدگاہ پہنچو اور پیدل جو ہے نا آپ واپس آ جاؤ اور عیدگاہ میں شریک ہو جاؤ. تو یہ چند باتیں ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ اس لیے کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوتا ہے تو تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. دیکھو، اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو تو بھی عمل قبول نہیں ہوتا، یا کسی کے اندر عمل میں اخلاص نہیں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یا وہ عمل اخلاص کے ساتھ کر رہے، وہ کہہ رہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رو بھی رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، لیکن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کر رہا تو بھی اس کا عمل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص اعمال کو قبول کرتا ہے. جس چیز میں ذرا بھی ملاوٹ ہو یا جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو، یا اگر کسی نے کوئی عمل اپنے طور پہ ایجاد کر لیا، کوئی بدعی طریقہ وہ بنا ڈالا، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس طرح کی دین جو ہے وہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، بلکہ دین وہی ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اور رسول نے کہا ہے تو یہ دین ہے. اسی کے مطابق جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ گنہگار ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا یا آخرت میں عذاب کا شکار ہوگا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اور مسئلہ عید کے حوالے سے وہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا بہتر لباس ہوتا تھا، صاف ستھرا لباس، وہ پہنا کرتے. تو آپ کا ضروری نہیں ہے کہ نیا لباس بنا، لیکن آپ کے لباس میں جو اچھا لباس ہے وہ عید کے لیے پہنو، صاف ستھرا لباس، غسل کر کے جاؤ، خوشبو لگا لو. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور مسئلہ جو صدقۃ الفطر کے حوالے سے، صدقہ فطر جو ہے وہ ہر وہ شخص دے جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا وہ موجود ہے. اور یہ آج کل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اتنا آٹا بھی پڑا ہوتا ہے، اتنا غذا وہ پڑی ہوتی ہے، اتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس جو ہے نا وہ ایک دن کا یعنی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اس کے پیسے بھی نہیں ہیں، پھر تو وہ صدقہ فطر نہیں دے گا. لیکن اگر کسی کے پاس اتنا موجود ہے، اور یہ آج کل تقریباً لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو وہ دیا کرے گا. انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں خود غریب ہوں، آپ دو اور لوگ آپ کو دے دیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو وہ دے دیں گے. پھر اس میں اپنی استطاعت کے مطابق جس نے زیادہ دیا، کسی نے اگر گندم کے حساب سے دیا، کھجور کے حساب سے دیا، جو کے حساب سے دیا، کشمش کے حساب سے دیا. اور پھر بہت بہتر یہ ہے کہ آپ غلہ دے دیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ 3 افراد ہیں اور 2.5 کلو کا آپ نے حساب لگایا، 7.5 کلو آٹا لے کے آپ نے کسی مسکین کو دے دیا. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ غلہ دے دیں، کھجوریں دے دی، کشمش دے دیا، یہاں تک کہ اپنا عام طعام جو ہے جیسے چاول اتنے کلو کے حساب سے آپ نے دے دیے، بہت بہتر ہے. اور کچھ علماء نے یہ بھی جائز کہا ہے کہ اگر کوئی غلہ نہیں دیتا اور وہ سمجھ رہے کہ یہاں پہ ابھی پیسوں کی ان کو ضرورت ہے اور وہ انہوں نے پیسے دے دیے تو یہ بھی جائز ہوگا. تو بہرحال صدقہ فطر اس کے اہتمام کرے، کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر اگر کسی سے کوتاہیاں ہوئی ہو، کمیاں ہوئی ہوں، خطائیں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن پورے مہینے کی خطائیں اگر معاف ہو رہی ہے تو بہت بڑی چیز بن گئی نا۔ اور جو اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو وہ بڑا ہی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہم سمجھ رہے ہو کہ یہ چھوٹا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ہو تو بڑا کام ہوتا ہے۔ دوسرا یہ تومۃ للمساکین، مسکینوں کی بھی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر مساکین ہے اور ان کو آپ نے بھی صدقہ فطر دے دیا، آپ نے بھی دے دیا، دوسرے نے بھی دے دیا، تو ان کا اچھا خاصا جو ہے وہ اس کے بعد غلہ جمع ہو جائے گا، 1 مہینہ کام چل سکتے ہیں، 2 ہفتے چل سکتے ہیں، 10 دن چل سکتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے بڑی آسانی آ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر آسانی